السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک حضرت موسیٰ کے متعلق ایک واقعات سنانے لگے ہیں۔ تو یہ بڑے دلچسپ ہیں، ایمان افروز ہیں اور بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ اسے بڑا غور سے سنیے گا۔ کائنڈلی مجھے شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت موسیٰ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ سخت پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو، کچھ میرے اندر جو بے سکونی ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ روانہ ہو گئے اور جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ جب وہ جنگل کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اور وہ خود ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھا ہوا بڑی اچھی اور بڑی سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، تو اگر میرے پاس ہوتا تو میں آپ کا مالش کرتے، آپ کے سر کے بال میں بناتا، آپ کی جسم کو میں دباتا، میں اپنی بکریوں کا دودھ آپ کو پلاتا، آپ کے پاؤں دباتا۔ حضرت موسیٰ کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ چرواہے کے پاس گئے اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، اس کی شان تو بہت بڑی ہے۔ چرواہا خاموش ہو گیا اور کچھ اداس ہو گیا۔ پھر اسی طرح وہ آگے جنگلوں میں نکل گئے۔ انہوں نے ایک باغ دیکھا جس میں ایک دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک گائے دودھ پی رہی تھی اور اس کا بچہ بھی دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی وہ اس کا گائے کا بچہ دودھ پینے کے لیے آتا تو گائے اسے اپنے سر کے ٹکر کے ساتھ اسے دور پھینک دیتی اور خود دودھ پینا شروع کر دیتی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح اپنے بچے کو دور بھگا رہی ہے اور خود اکیلی دودھ پی رہی ہے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے اور سوچتے ہوئے آگے نکل گئے۔ پھر وہ آگے جنگلوں میں اور نکل گئے تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لباس ان کا پھٹا پرانا تھا، چہرے پر مایوسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے سامنے سے سونے کے سکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، ہر چیز تو ان کے پاس ہے لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور بڑے رنجیدہ ہیں۔ تو وہ بس سوچتے سوچتے وہ اور آگے نکل گئے۔ تو وہ ابھی جنگلوں میں ہی تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا عالم، بڑا فاضل اور بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر لیکن عیاری نظر آ رہی تھی، ہوس نظر آ رہی تھی، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھنے میں تو یہ بڑا شخص بڑا عالم فاضل اور بڑا دیندار محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک تو بڑی عجیب ہے جس میں ہر قسم کی برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ پھر اسی طرح آگے چلے گئے اور پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے چیزیں دیکھی ان کے اس سے کیا مجھے حاصل ہوا، کیا میرے اس کے پاس مجھے جواب ہے میرے پاس کہ میں یہ جو اتنے میں نے لوگ دیکھے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت خضر ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں ان ساری باتوں کا حل بتاتا ہوں، ان کا میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعات کس طرح ہوئے اور ان کا انجام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم جو پہلے بچے کے پاس گئے تھے، وہ جو کڈریا تھا، جو وہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ اپنے اللہ کو اپنی سوچ، اپنے معیار اور اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کو بہت یاد کر رہا تھا، بڑا پیار کر رہا تھا، بڑی محبت کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہت پسند کر رہے تھے۔ بلکہ جب تم نے اس کو ڈانٹا تو اللہ تعالیٰ وہ خوش نہیں ہوئے، وہ ناخوش ہوئے، وہ بلکہ جب وہ
وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اس کی حمد کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ رنجیدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اگلے واقعے کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ جو گائے بالٹی سے دودھ پی رہی تھی اور بچے کو منع کر رہی تھی اور اس کو دودھ کے پاس سے بھگا رہی تھی، یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھائیں گی۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ کچھ ایسا دور بھی آئے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر وہ اگلا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ میں نے 2 آدمی دیکھے جو سونے کے سکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بڑے رنجیدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے سارا پیسہ بددیانتی سے کمایا، حرام سے کمایا، اس میں کوئی حلال کی کمائی نہیں تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی دولت اکٹھی ہو جائے جس سے ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ ان کو سکون نہ مل سکا اس دولت سے، اور وہ اس بات سے یہ پریشان تھے۔ اور حضرت موسیٰ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اتنی دولت کے حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ان میں سکون نہیں آیا۔ اللہ کی شان ہے یہ۔ پھر انہوں نے آگے جا کے انہوں نے اس آدمی کا واقعہ سنایا جو ایک بڑے اچھے لباس میں بڑا اچھا نظر آ رہا تھا، کہ جس طرح وہ کوئی عالم فاضل اور بڑا دیندار ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑا ہوس اور بڑی ایسی محسوس ہو رہی تھی جس میں بہت ساری برائیاں شامل تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے زمانوں میں یہ اس طرح کے ہمارے جو دیندار لوگ ہوں گے وہ دیکھنے میں کچھ اور ہوں گے اور سننے میں کچھ اور ہوں گے، اور یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو بناوٹی ہوں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور حضرت موسیٰ یہ سب باتیں سن کر کچھ مطمئن ہوئے اور حیران ہوئے اور خدا کی تعریف اور ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ان کے ساتھ وہ اپنی ملاقاتیں جاری رکھتے تھے، وہ اس طرح جاری رکھتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔